بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، کیا آپ سب اپنی مشکلات سے فوراً نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو، یا آپ کی خواہش ہے کہ ہر دعا آپ کی قبولیت کی منزل کو پالے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت آسان سا عمل کرنا ہے، پر یہ عمل آپ کو کرنا ہے شعبان المعظم کے چاند کو دیکھ کر۔ جی ہاں، شعبان المعظم کے چاند کو دیکھ کر آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور 21 بار یہ اس میں الہی پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بہت آسان، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ خود بھی آپ فائدہ اٹھائیے، اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے، اور برائے مہربانی ہمارے چینل سید دین کارنر کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہی بیل آئکن کو دبائیے، تاکہ آپ تک ہمارے بیش قیمت وظائف سب سے پہلے پہنچیں۔ پیارے ساتھیو، ماہ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اور مہینہ شروع ہوتا ہے تب جب چاند نظر آتا ہے۔ تو جب شعبان المعظم کا چاند نظر آئے، یا آپ تک خبر پہنچے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ چاند کو دیکھ کر سب سے پہلے دعا کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یہ اسم الہی۔ اب عمل غور سے سماعت کیجیے گا کہ جب نیا چاند آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو بآسانی یاد ہے، بالکل تجوید کے ساتھ صحیح سے زبانی آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے 11 مرتبہ 11 ٹائمز، اور پھر اس کے بعد آپ کو نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ ہم نے کئی بار بتائی ہے، اور یہ دعا حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ سنن ترمذی میں اس دعا کو کچھ ان الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب آپ نے چاند کو دیکھ کر دعا کر لی، اس کے بعد آپ کو وہیں کھڑے کھڑے، یا آپ اگر جا نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز مغرب ادا کرنے والے ہیں یا ادا کر لی ہے، تو آپ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، یا رافع، یا رافع۔ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، صحیح سے اس کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیے گا، یا رافع۔ 21 بار آپ کو یہ اسم مبارکہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے، اور اس کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ تو یہ عمل آپ نے غور سے سماعت کیا ہوگا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے چاند کی دعا جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیجئے، کیونکہ بیشتر بار ہم نے اپنے چینل پر یہ دعا بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم الہی، یا رافع، یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یا رافع، 21 بار آپ نے پڑھنا ہے اس مبارک نام کو، اور پھر 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیے اور دعا کیجیے۔ دعا آپ وہی کریں گے جس کی آپ کی نیت ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال رکھیے گا کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اس کی شان نرالی ہے، دینے والا ہے، اور چاہتا ہے کہ بندہ اس پر یقین رکھ کر اسے دعا مانگے۔ تو شک میں مبتلا نہ رہیے گا، نیت کو صاف رکھ کر اپنے ذہن کو وظیفے میں لگا کر آپ نے
یہ دعا پڑھنی ہے، 1 دن کا عمل ہے، 1 منٹ سے 5 منٹ کے اندر اندر آپ یہ عمل ختم کر لیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، مشکلات سے نجات حاصل ہوگی، ہر دعا جو آپ کے دل میں ہے یا آپ کی زبان پر ہے قبول ہوگی، اور آپ یہ عمل خود بھی کیجیے گا، دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اب آپ کے سامنے اس اسم الہی کا مطلب بیان کر دیتی ہوں، جیسا کہ میں ہمیشہ بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جو اسم الہی پڑھ رہے ہیں، دراصل اس کے معنی کیا ہیں۔ یا رافیو یا الرافیو کے معنی ہیں بلند کرنے والا۔ تو جو اس اسم الہی کو پڑھے گا اس کی عزت بلند ہوگی، اس کی قسمت بلند ہوگی، اس کے نصیب بلند ہوگے، اور وہ خود بلندی کے مقام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یقیناً ہر بندے کو اپنانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا واسطہ دے کر آپ دعا کیجیے، یقیناً آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے ہی پکارنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے کہ نئے چاند کو دیکھ کر آپ نے دعا کی، جس کا خود ایک اکیلا اپنا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ یعنی اگر چاند کو دیکھ کر آپ صرف دعا بھی پڑھ لیتے ہیں درود شریف کے ساتھ، تو اس سے بھی آپ کی من کی مراد پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ ساتھ میں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مبارک نام، تو دیکھیے آپ کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کیونکہ الرافع جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اور چونکہ اس کے معنی ہے بلند کرنے والا، اٹھانے والا، تو جو اہل ایمان کو ایمان لانے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، فرمانبرداروں کو بلند کرنے والا، ان لوگوں کو بلند کرنے والی ذات جو دنیا میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں جلائے گی، اور اولیاء اللہ کو جنت میں سر بلند و سرفراز کرے گی۔ یعنی الرافع، الرافع مطلب ہے وہی ذات جو بلندی تک پہنچاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ والے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بلندی اور سرفرازی عطا کی ہے۔ تو جو اس اسم الہی کو ویسے بھی عام طور پر بھی چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے تو اس کو بلندی عطا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ عمل ضرور کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اچھی بات آپ اپنے تک محدود نہ رکھیے، لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانے دیجیے، اور فائدہ اس وقت اٹھائیں گے لوگ جب آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے یا ان کو یہ وظیفہ بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو دیکھیے، شیئر کرتے ہوئے آپ سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو کمنٹ بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام